مختار بن ابی عبید ثقیفی نے ان چند حکمرانوں میں سے ہیں جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی، اور یہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا کہ جب مختار ثقفی کو کوفے پر تسلط حاصل ہوا۔ یہ تابعین میں سے تھے اور ان کے والد حضرت ابو عبید ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ مختار نے 66 ہجری کو حکومت وقت کے خلاف تلوار اٹھائی اور یہ قسم کھائی کہ اگر میں کسی بھی ایسے شخص کو قتل نہ کروں جو کربلا کے واقعے میں ملوث تھا تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ ناظرین گرامی، یہی وہ قسم تھی کہ جس میں مختار ثقفی کو مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے میں اپنا سفیر مقرر کیا تو مختار ثقفی نے حضرت مسلم بن عقیل کی مہمان نوازی کی۔ اسی دوران یزید نے صحابی رسول کو ہٹا کر ایک سخت دل انسان عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا، جس میں آتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا اور مختار ثقفی سمیت بہت سے لوگوں کو مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے کی وجہ سے جیل میں بند کر دیا اور پھر دھوکے سے حضرت مسلم کو شہید کر دیا۔ مختار ثقفی جیل میں اسی آس پر تھا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین کے آتے ہی کوفے کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا اور بالآخر وہ واقعہ پیش آیا کہ جسے تاریخ لکھتے ہوئے بھی خون کے آنسو روتی ہے۔ سیدنا حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کے تقریباً 6 سال بعد مختار ثقفی کو کوفے پر حکومت بنا لی اور قسم کھائی کہ واقعہ کربلا میں ملوث تمام کرداروں کو جہنم واصل کروں گا۔ مختار نے کچھ لوگوں کی مدد سے 6000 لوگوں کے ناموں کی فہرست تیار کی جو کہ واقعہ کربلا میں یزیدی فوج کے ساتھ تھے، اور تہیہ کر لیا کہ ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا، انہیں عبرت کا نشان بنائے گا۔ آئیے اس فہرست میں سے کچھ بڑے لعنتیوں کی موت کا ذکر کرتے ہیں جو مختار کے ہاتھوں عبرت کا نشان بنے۔ سب سے پہلے عمر بن سعد کی بات کرتے ہیں۔ عمر بن سعد کربلا میں امام حسین اور اصحاب کو بے دردی سے شہید کرنے والا لشکر کا سپہ سالار تھا۔ مختار نے عمر بن سعد کو قتل کرنے کا عزم کیا اور کہا کہ میں بہت جلد ان صفات کے حامل شخص کو قتل کروں گا کہ جس کا قتل زمین اور آسمان اور اس کے تمام رہنے والوں کے لیے خوشنودی کا باعث ہوگا۔ حسین نامی ایک شخص اس مجلس میں بیٹھا تھا، وہ مختار کی بات سمجھ گیا اور اپنے بیٹے اریان کو عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور اسے خبردار کر دیا۔ دوسرے دن عمر بن سعد نے اپنے بیٹے حفص کو جو کہ واقعہ کربلا میں اس کے ساتھ تھا مختار کے پاس بھیجا تاکہ اس کے ساتھ گفتگو کرے۔ حفص جب مختار کے پاس پہنچا تو مختار نے اپنے ایک فوجی افسر جس کا نام کسان تمار تھا خفیانہ طور پر اسے اپنے پاس بلایا اور سارے حکم دیے اور اسے حکم دیا کہ ابھی تم عمر بن سعد کے پاس جاؤ اور اس کا سر تن سے جدا کر کر میرے پاس لے آؤ۔ ابن قتیبہ کہتا ہے کہ کسان مختار کے حکم سے عمر بن سعد کے گھر میں داخل ہوا اور دیکھا کہ وہ بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے کسان کا حشرناک اور غضب آلود چہرہ دیکھا تو اپنی موت کا یقین کر لیا اور چاہا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگے، لیکن لحاف میں اس کے پاؤں پھنس گئے اور وہ بستر کے اوپر ہی گر گیا، اور اس کے بعد کسان نے بغیر کوئی مہلت دیے اسے وہیں قتل کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور یوں اس کی زندگی کا آخری ذلت آمیز اور شرمناک باب ختم ہوا۔ کسان جب عمر بن سعد کا منحوس سر لے کر مختار کے پاس آیا تو مختار نے عمر کے بیٹے حفص کو خطاب کر کے کہا، اس کٹے سر کے مالک کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، اور اس کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں۔ مختار نے کہا ہاں، تیرے لیے واقعاً زندگی فائدہ مند نہیں رہی، اور حکم دیا کہ حفص کا سر بھی تن سے جدا کر دیا جائے اور اس کے باپ کے سر کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد مختار نے کہا عمر بن سعد کا سر حسین کے بدلے اور حفص کا سر علی اکبر کے بدلے، لیکن فوراً اپنے جملے کی تردید کرتے ہوئے کہنے لگا ہرگز نہیں، خدا کی قسم کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر میں قبیلہ قریش کے 3/4 حصے کو قتل کر دوں تب بھی حسین بن علی کی انگلی کی ایک گیرہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر مختار نے دونوں کے سر سیدنا علی شیر خدا کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیے۔ دوسرا بدبخت خولی بن یزید تھا جو کہ مختار کے ہاتھوں کتے کی موت مرا۔ یہ خولی وہی شخص تھا جس کے نیزے پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر چڑھا ہوا تھا اور کوفے کے ابن زیاد کے دربار میں لے جا کر خوب انعام و کرام حاصل کیا۔ کوفے پر حکمران بنتے ہی مختار ثقفی نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند فوجیوں کے ساتھ خولی بن یزید کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان فوجیوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب خولی کو علم ہوا تو وہ چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم ان فوجیوں کو کہنا
کہ مجھے خولی کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے۔ کوتوال نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ خولی کے گھر کی تلاشی لو تاکہ پتہ چل سکے کہ خولی گھر میں ہے یا نہیں۔ خولی کی بیوی وہی تھی جس نے سیدنا امام حسین کے سر انور سے پوری رات محبت کی تھی اور خولی پر وہ ناراض تھی۔ جب سپاہیوں کو خولی نہ ملا تو اس کی بیوی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ خولی وہاں چھپا ہے اور منہ سے کہنے لگی کہ خولی گھر پہ نہیں۔ خولی سر پر ایک ٹوکرا لیے چھپا ہوا تھا۔ اس کو گرفتار کر کے آ ہی رہے تھے کہ راستے میں ہی مختار سقفی مل گیا۔ وہاں ہی مختار سقفی نے خولی کے گھر والوں کو بلا کر سب کے سامنے اس کے سر کو جدا کر دیا، پھر اس کے سر کو آگ میں پھینک دیا۔ جب تک خولی کا جسم جل کر راکھ نہ ہو گیا تب تک مختار اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ پھر اپنے فوجیوں سے کہا کہ اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دو تاکہ اس بدبخت کی خاک کا بوجھ زمین سے کم ہو سکے۔ اب بات کرتے ہیں شمر کے انجام کی۔ ناظرین گرامی، واقعہ کربلا میں شمر کا کردار بہت نمایاں تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو ابن زیاد کا 4000 کا لشکر لے کر کوفہ پہنچا اور خیموں کو آگ لگائی اور امام حسین کو شہید کیا۔ سن 66 ہجری میں مختار سقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار سقفی نے شمر سمیت باقیوں کو شکست دے دی۔ مختار سقفی نے ارادہ کیا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کرے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفے سے فرار ہو گیا، لیکن مختار سقفی نے خاص طور پر اپنے غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیج دیا، لیکن شمر نے مختار سقفی کے غلام اور اس کے دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار سقفی خود اس مہم پر نکلا اور شمر کو گھیر کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر چڑھا کر پورے کوفے میں گھمایا گیا اور اس کے سر کو کھولتے ہوئے پانی میں تیل کی دیگ میں ڈالا گیا اور پھر کوفے کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا گیا اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ بھجوایا گیا۔ ناظرین، عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کے کربلا میں اپنی فوج بھیجی۔ اس کے حکم پر پانی بند کیا گیا اور اسی خط کی روشنی میں کربلا کا واقعہ شروع ہوا۔ مروان کی حکومت میں ہی سلیمان نے توابین قائم کیا جو کہ کوفے کی توبہ کرنے والے لوگوں میں شامل تھے، جو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مروان نے ابن زیاد کو ہی توبین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ 65 قمری میں مروان کی موت واقع ہو گئی، لیکن ابن زیاد نے پیش قدمی جاری رکھی اور عین الوردہ کے مقام پر توبین کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ابن زیاد جزیرے کے شہروں کو تحت فرمان لانے میں مشغول ہو گیا۔ اس کے بعد مختار نے اپنے سپاہی بھیجے جس نے ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ چنانچہ مختار سقفی کے لشکر کی کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا، جبکہ اس بار مختار سقفی نے ابن زیاد کے مقابلے کے لیے ابراہیم بن مالک اشترا کو بھیجا تھا۔ چنانچہ دریائے خادر کے ساحل کے نزدیک موصول سے 5 فرسخ کے مقابلے پر عراقیوں اور شامیوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی، جس میں محرم 67 ہجری کو ابن زیاد نے شکست کھائی، جہاں پر ابن زیاد کا قتل ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے مختار سقفی کے پاس بھیجے گئے، جن کو عبرتناک موت حاصل ہوئی۔ عبید اللہ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے مختار سقفی کے پاس بھیجے گئے، جن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے اسی مسجد میں اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں سیدنا حسین کا سر اقدس رکھا گیا تھا۔ اب یہاں ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایک نہایت عجیب اور غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے، جس کو سن کر آج بھی دشمنان اہل بیت کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ واقعہ جامع ترمذی میں 3780 پر درج ہے۔ حضرت عمارہ بن عمیر تابعی بیان کرتے ہیں کہ جب مختار سقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کے لیے عبرت کے لیے رکھ دیا۔ حضرت عمارہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ آیا اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سام جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتھنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ شور برپا ہوا، وہ آیا۔ حضرت عمارہ تابعی فرماتے ہیں اسی طرح اس سانپ نے 2 یا 3 بار یہ عمل دہرایا۔ جس نے بھی واقعہ کربلا میں مظالم ڈھائے تھے، یہاں تک کہ اس عذاب سے بھی یزید بھی نہ بچا اور بہت بری موت مرا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل سے لامحدود محبت عطا فرمائے، آمین۔